شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ کریں پہلے اسے سمجھیں اور پھر پورے یقین کے ساتھ کریں۔ آج ہم آپ کو ایک شخص کے یقین کا واقعہ اس ویڈیو میں سنائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ اس واقعے سے آپ کے یقین میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس واقعے کا ذکر ویڈیو کے شروع میں کیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بہت غریب آدمی رہتا تھا، لیکن تھا بہت سیدھا سادہ اور ایماندار۔ ایک دن دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، سب دوست ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں بات چھڑ گئی کہ اللہ جسے دینا چاہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ یہ سیدھا سادہ تو تھا ہی، اس کی یہ بات اس کے دل کو لگی کہ اللہ جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ اب اس کا اس بات پر یقین بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے بھی اللہ چھپڑ پھاڑ کے ہی دے گا۔ اب وہ دعائیں بھی کرتا گیا اور اس کا یقین اس قدر پختہ ہو گیا تھا کہ وہ گھر میں بیٹھ گیا اور اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ مجھے بھی چھپڑ پھاڑ کے ہی دے گا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن، چوتھا دن، آخر ایک رات رفع حاجت کا تقاضا ہوا۔ اس وقت لوگ گھروں میں بیت الخلاء نہیں بناتے تھے بلکہ کھیتوں میں جا کے حاجت پوری کیا کرتے تھے۔ یہ بھی گیا، جیسے ہی حاجت کے لیے بیٹھا تو کوئی لکڑی کا ٹکڑا اسے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی اور کو بھی تکلیف دے سکتا ہے، اس لیے اس کو زمین سے نکالنے لگا۔ جیسے ہی وہ لکڑی جڑ سے نکلی تو وہاں گڑھا سا بن گیا اور اس گڑھے میں اسے کوئی چمکدار سی چیز نظر آئی۔ جب مٹی صاف کی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ تو کوئی دیگ ہے۔ اس نے جلدی سے اس کا ڈھکن ہٹایا تو اس دیگ کے اندر ہیرے جواہرات اور سونا چاندی بھرا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑا خوش ہوا اور حیران بھی کہ اسے خزانہ مل گیا ہے، لیکن پھر اس نے یہ سوچا کہ مجھے تو اللہ چھپڑ پھاڑ کے دے گا، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے دیگ کو دوبارہ ڈھک دیا اور خود اپنی حاجت سے فارغ ہو کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب راستے میں جا رہا تھا تو اس کے چند دوست راستے میں مجلس لگائے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا کیوں نہ انہیں اس خزانے کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ یہ میرے کام کا تو ہے نہیں، مجھے تو اللہ چھپڑ پھاڑ کر دے گا۔ ان دوستوں کو اس خزانے کے بارے میں بتا دیا اور ساتھ ہی جگہ بھی بتا دی اور گھر چلا آیا۔ دوست اس کی بات سن کر پہلے تو ہنسے، پھر ان میں سے ایک دوست نے کہا چلو چل کر دیکھتے ہیں اس میں حرج ہی کیا ہے۔ دوسرے دوست بھی تیار ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واقعی میں وہاں ایک دیگ نظر آ رہی ہے۔ اب تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی۔ فوراً دیگ کی جانب لپکے اور اس کا ڈھکن جیسے ہی اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے بھرے پڑے ہیں۔ اب تو انہیں بہت غصہ آیا کہ اس نے ہم سے کیسا خطرناک مذاق کیا ہے، ہم بھی اس کو اس مذاق کی سزا ضرور دیں گے۔ یہ سوچ کر سب نے اس شخص کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی اور اس کی چھت پر چڑھ گئے۔ پرانے وقتوں میں لوگ ہوا کے لیے چھتوں میں روشن دان بنایا کرتے تھے۔ انہوں نے اس دیگ کو روشن دان کے اوپر رکھ کے الٹ دیا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ شخص نیچے سو رہا تھا کہ اچانک آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھتا کیا ہے کہ روشن دان سے سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات گر رہے ہیں۔ وہ بڑا خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ واقعی جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ کتنا سچا ہے اس کی کوئی سند تو مجھے نہیں ملی، لیکن ایسا ہونا ناممکن نہیں۔ انسان کا یقین پتھر کو بھی سونا بنا سکتا ہے۔
میری دعا ہے کہ ہمارے یقینوں کو بھی اللہ اپنی ذات پر کامل فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، آمین۔ یہ ساری تمہید باندھنے کا میرا مقصد دوستو یہ تھا کہ آج ہمارے یقین اس قدر کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں سچی باتوں پر بھی یقین نہیں آتا۔ اللہ پاک کی ذات وہ ہے جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ تو دوستو اسی یقین کے ساتھ آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا۔ تو چلیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں دوستو۔ ہمارا آج کا وظیفہ ہے رزق میں برکت اور معاشی تنگی سے نجات کا۔ دوستو بڑا ہی آسان وظیفہ ہے، آپ نے 119 بار اللہ پاک کا اسم شریف یا لطیفہ پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد 119 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس آیت کو بھی آپ نے 119 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ اول آخر 11 بار درود پاک ضرور پڑھیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ انشاءاللہ اگر آپ اسے پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں بفضل ہی تعالی دور ہو جائیں گی، اور آپ کو آسودگی، راحت، چین اور سکون میسر ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوستو، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو اپنی قدرت سے دور فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔